عزیزان گرامی، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ جو قرآن و حدیث اور دین کا جو علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس سے پہلے سیکھنے کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر ادب کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر بندے کے پاس ادب نہ ہو تو پھر اس کے بعد اگر بندہ چاہے بھی علم حاصل کرنا تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ ادب اس کے اندر نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مکے کے مدینے کے امام گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا کہ آپ ایک جگہ سے کہیں جا رہے تھے تو بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے حدیث سنا دیجئے۔ کوئی کہا بہت بڑے امام تھے، کہا مجھے کوئی حدیث سنا دیجئے، حدیث پڑھا دیجئے۔ کہتے آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ حضور کی حدیث چلتے چلتے نہیں پڑھائی جاتی، سنی جاتی ہے۔ حضور کی حدیث کے لیے ویسا ماحول بنانا پڑتا ہے، اس انداز ادب کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، پھر حضور کی حدیث سیکھی جاتی ہے۔ تو آپ کہتے اتنے جلال کے اندر آئے کہ آپ نے اس کو کان پکڑوا کر، کیونکہ آپ بہت بڑے امام تھے، وہ طالب علم تھے تو وہ بھی عالم، مگر آپ بہت بڑے امام تھے، آپ نے اس کو 20 کوڑے مروائے۔ کس وجہ سے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حدیث مجھے چلتے چلتے 20 کوڑے مروائے، اور 20 کوڑے مروانے کے بعد پھر آپ نے اس کو 20 حدیثیں جو ہے سکھا دی تھی، یاد کرا تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ کاش کہ امام مالک نے مجھے 20 کوڑے نہ مارے ہوتے، 100 کوڑے مارے ہوتے، مجھے 100 حدیثیں یاد کروا دی ہوتی۔ یعنی یہ ان کا ایک ادب تھا، تبھی تو آج ان کا ممبروں پر نام آتا۔ اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا، یہ حالت تھی، کیفیت تھی کہ آپ جب مدینے کی گلیوں میں سے چلتے تھے نا، مدینے کی گلیوں میں، تو آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ چلتے چلتے دیواروں کے ساتھ اس طرح چلتے، جیسا دیوار ہوتی ہے نا، دیوار کے ساتھ لگ کر چلتے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور ساری گلی خالی ہے، سارا رستہ خالی ہے، آپ پھر بھی دیواروں کے ساتھ چپک کر چلتے ہیں، ان کے ساتھ لپٹ کر گزر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس وجہ سے کہ جب میرے دل میں خیال آتا کہ حضور یہاں سے گزرے ہوں گے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ جس جگہ حضور کے قدم لگے ہوں، نالین پاک لگے ہوں، اور اس جگہ پر میرا قدم لگ جائے، پاؤں لگ جائے۔ تو فرمایا اس لیے، پر فرمایا حضور دیواروں کو کیوں چومتے ہیں؟ یہ مٹی کی دیواریں، پرانی دیواریں، یہ دیواریں تو چومنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دیواریں اس لیے چومتا ہوں کہ دل میں خیال آتا ہے کہ جب ہوا یہاں سے چلی ہوگی اور یہاں سے مٹی اڑ کے اس دیوار پہ لگی ہوگی، اور حضور یہاں سے گزرے ہوں گے، جو حضور کا نالین جس جگہ پر لگا وہ مٹی اڑ کر اس دیوار پہ لگی ہوگی۔ جب دل میں یہ خیال آتا ہے، ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو دوڑ کر اس دیوار کو چوم لیتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ اس دیوار کو لگا ہے تو اس دیوار کو چوم لیتا ہوں۔ اور فرمایا اس لیے چلتا ہوں کہ ایسا نہ، کیونکہ حضور جب چلے ہوں گے تو رستے میں چلے ہوں گے، سائڈوں پہ تو نہیں۔ تو یہ ادب کا ایک کیا تھا؟ مقام تھا۔ اور آج ہمارے ہاں یقین کیجئے کہ جب قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جلسے بہت زیادہ ہونے لگے، مگر جس چیز کی کمی پائی جاتی وہ کیا ہے؟ وہ کمی یہ پائی جا رہی ہوتی ہے کہ جلسے ہو رہے ہوتے ہیں اور جلسوں کے دوران قرآن پڑھا جا رہا ہو، حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اگر کوئی وہاں پر نعت پڑھنے والا نعت پڑھے اور کوئی شاعر اور کوئی بڑا سیٹھ آ جائے، پیسے والا آ جائے، اور وہ اگر اس کے اوپر پیسے ڈالنا، لٹانا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے حاجی صاحب یہ شعر آپ کے نام۔ حالانکہ شعر کس کے نام ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کے نام ہونا چاہیے۔ یہ حاجی صاحب ہوتا کون ہے؟ یہ حاجی صاحب آیا کہاں سے کہ تو حاجی صاحب سے کہہ رہا حاجی صاحب تیرے نام؟ ارے حضور کے شعر اور حضور کی نعت تو حضور کے لیے ہوا کرتی ہے، مگر چونکہ وہاں سے نوٹ بڑے آنے جو شروع ہو گئے، اب وہاں پر یہ کلچر بن گیا ہے، ہماری ایک تہذیب بنتی چلی جا رہی ہے کہ پہلے جہاں محراب و ممبر جو تھے نا، یہاں سے جو پیغام جایا کرتا تھا، یہاں سے جو تربیت ہوا کرتی تھی، اب یہاں سے تربیت نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہاں سے بیٹھ کر بھی لوگوں کی نظریں وہیں سے جو نا وہ جو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتی کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، وہاں سے اگر غلط ہوتا ہے تو لوگ اس اثر کو لے کر نکلتے ہیں، اس تاثر کو لے کر جاتے ہیں کہ وہاں یہ کام ہو رہا تھا، اگر غلط ہوتا تو وہ کیسے کر رہے ہوتے؟ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو امام صاحب کیسے کرتے؟ امام صاحب کو دلیل نہیں ہوتی، کوئی پیر صاحب دلیل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں،
اگر ہمارے لیے دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے، وہ امام ہو کیا، وہ عالم ہو، کوئی پیر کہلائے، وہ کہے کہ ساری دنیا کا سب سے بڑا امام ہی اس وقت میں بنا ہوا ہوں، تو وہ جو شریعت کو جو پس پشت ڈالتا ہے وہ کوئی امام نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت تو ہو سکتا ہے جو حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہو۔